امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قافلے والے تھے، تلواروں کے سائے تھے، دشمنوں کا خوف تھا، مگر سجدے تھے، تلاوت تھی، عبادت تھی، اور ادھر یزیدی لشکر میں ناچ تھے، گانے تھے، رقص و سرور تھا۔ آج ہم سب غور کریں کہ ہماری زندگی حسینی طریقے پر گزر رہی ہے یا یزیدی طریقے پہ گزر رہی۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بہت شوق سے پڑھتے ہیں، ہم سب کے گھروں میں کھچڑا بنے گا، سب کے گھروں میں نیاز کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی، ہم کسی کو بھیجیں گے، کوئی ہمیں بھیجے گا، ایک عجب سما ہوگا۔ اچھی بات ہے، ایصال ثواب کے لیے کھانا اچھی بات ہے، مگر کیا یہ واقعہ کربلا صرف نیاز کھانے کے لیے آیا ہے یا صرف نعرے لگانے کے لیے آیا ہے؟ کچھ سیکھنا نہیں ہے، کچھ عمل نہیں کرنا کہ میں سارا سال یزیدی طریقے پر گزاروں؟ ان کی راتیں رقص و سرور میں گزری کربلا کے میدان میں بھی، اور ان کی راتیں تلاوت قرآن اور دعاؤں میں گزری۔ میری اور آپ کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ فلموں میں، گانوں میں، میوزک میں، اور کہتے ہیں پنجتن کا غلام ہوں۔ کتنے ایسے ہیں جو عشاء بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، فجر بھی نماز پڑھتے ہیں، رات تلاوت کر کے سوتے ہیں، باوضو سوتے ہیں، راتیں فلم دیکھے بغیر نیند نہیں آتی، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں۔ یاد کرو وہ کربلا کا میدان کہ یزیدیوں کی راتیں کیسی گزری اور حسینیوں کی راتیں کیسی گزری ہیں۔ امام حسین کے چاہنے والے کی رات تو سبحان اللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ غور کیجئے، ہم سب نے قیامت کے دن ملاقات کرنی ہے امام حسین سے، کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ ہماری تو تمنا ہے کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو، ہم وہیں ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ مگر اگر وہاں کوسچن ہو گیا کہ تم کون سے طریقے پر زندگی گزار کر آئے، حسینی یا یزیدی، وی ہیو اینی آنسر؟ یہ غور کرنا ہے۔ اس کربلا کے واقعے میں دو گروپس تھے، ہمیں ایک گروپ چوز کرنا ہے، اور حقیقتاً ہمیں کربلا امام حسین کے گروپ کو چوز کرنا ہے نا، ہمیں انہی کے فٹ اسٹیپ پر چلنا ہے، یزیدیوں کے پیچھے تو نہیں جانا نا۔ تو یہ غور کریں کہ اعمال ایسے ہیں کہ نہیں۔